بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں محمد منوز کے نام سے۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک اہم ٹاپک ہے، ہم اہم ٹاپک کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ وہ ٹاپک کیا ہے؟ دنیا کے بزرگ ترین نبی کون ہے؟ آج ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دنیا کے بزرگ ترین نبی کون ہے؟ آج ہم اس کے کافی لوگ جانتے بھی ہوں گے، کافی لوگ کم جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دنیا کے بزرگ ترین نبی کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ہزاروں سال پہلے اللہ نے رسول بھیجے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلایا، اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلایا اور سچے مذہب کی دعوت دی۔ مطلب اس ٹائم ایک ایسا قوم تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف تھے، انہوں نے ایک بات بھی نہ سنی، ان کی تعلیمات کو نفرت کو حقارت کی طرف ٹھکرا دیا۔ قوم کے رئیس جو امیر تھے انہوں نے ان کی ایک بات بھی نہ سنی، ٹھیک ہے۔ جو غریب لوگ تھے انہوں نے ان کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ پھر انہوں نے جب یقین کر لیا تھا تب امیروں نے کہا کہ اگر آپ اپنے سے یہ غریبوں کو دور کر دیں گے تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اگر یہ آپ غریبوں کو دور کر دیں گے تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ ان سے ہمیں گھرنا تھی، غریبوں سے۔ غریب جو تھے میلے چولے مطلب کپڑے ایسے تھے، ہمیں ان سے گھرنا تھی۔ ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں، لہٰذا اگر آپ ان سے اپنے سے دور کر دیں گے تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا بات کہا؟ میں اللہ کے مخلص بندوں کو دور کرنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے مخلص بندوں کو دور نہیں کرتا، اللہ کے مخلص بندوں کو دور نہیں کرتا۔ اور انہوں نے دولت مندوں کی ہنسی مذاق کو برداشت کیا۔ قوم سے کہا مجھے آپ کی دولت کی ضرورت نہیں، میں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، اگر آپ ان کے بات پر یقین کر لیں۔ میں آپ کے وہ جب تبلیغ کیا نا، وہ تبلیغ محنت کرتے اور اس طرح لوگوں کی باتیں سننے پڑتے۔ قوم انہیں تکلیفیں دیتے رہی، قوم انہیں تکلیفیں دیتے رہی۔ اے نوح، پھر انہوں نے کیا کہا بدبخت قوم نے؟ اے نوح، ان کی باتیں تو سنیں۔ اے نوح، ہم سے باسا نہ کر، ہم سے گفتگو نہ کر، اور ہمارے اس انکار پر خدا کا عذاب آ سکتا ہے تو آنے دو۔ پھر ان کی باتوں سے حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ پھر اللہ نے ایک پیغام دیا، اے نوح، ان کی باتوں سے آپ مایوس نہ ہونا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ پاک، ان کافروں ان قوم پر ایک ایسا عذاب نازل فرما جو یاد کریں گے۔ پھر وہ اللہ نے عذاب دیا، پانی کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ قوم جو ہے نا پانی کی لپیٹ میں آ گیا، جو تاریخ میں طوفان کے نام سے مشہور ہے، جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ محفوظ رہے، جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ محفوظ رہے۔ کشتی اللہ کے حکم سے حضرت نوح اور ان کے 80 پیروکاروں نے جو 80 پیروکار تھے نا، 40 یا 80 اتنے تھے، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کا بات مانا، وہ اس میں سوار ہو گئے، اسی طوفان میں مطلب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی تھا۔ اس نے کنعان اپنے بیٹے سے بھی کہا اللہ کی بات مان لیں، اللہ پر ایمان رکھ لیں۔ اس نے پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام جو انہوں نے بات کیا ان سے انکار کیا۔ پھر جتنے بھی کافر تھے نا وہ اس پانی کی لپیٹ میں آ گئے، سب تباہ ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر جب پانی خشک ہو گیا تو کشتی نے خدا کی زمین پر قدم رکھا، تو اس قوم کو نوح علیہ السلام کی قوم مطلب لقب کیا ہے اس قوم کو؟ اس کو آدم ثانوی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آدم ثانوی کہتے ہیں، مطلب انسان کا دوسرا باپ بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، انشاءاللہ میں آپ کو ایسے واقعات بھی بتاتا رہوں گا، لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔